کر ہم نے ان آنکھوں میں دیکھا تھا جو احساس سے خالی تھیں مگر سکون سے بھری تھیں، وہ آنکھیں جن میں انسانیت کے چراغ بجھ چکے تھے اور اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ روشنی خود بھٹک جاتی۔ ہم نے دیکھا کہ پاگل پن اور ہوش کے بیچ کی لکیر کتنی باریک ہوتی ہے، کبھی سوچ کے ایک زاویے پر، کبھی ایک لمحے کے فیصلے پر انسان اس لکیر کے اس پار جا کھڑا ہوتا ہے جہاں احساس ختم مگر تجسس باقی رہتا ہے۔ اور آج ہم اسی تجسس کے دروازے کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں۔ آج ہم صرف ان قاتلوں کے دیکھنے نہیں بلکہ ان سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، پھر ہم اپنے تجزیہ کی طرف بڑھیں گے۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ٹاکنگ وتھ سائیکوپیتھ اینڈ سیویجز کا باب نمبر 2۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ باب نمبر 2 میں مصنف نے کیا لکھا ہے، اس کے بعد ہم اپنا تجزیہ آگے رکھیں گے۔ ہم نے پہلے لفظ ایک سنا ہوا تھا سائیکوپیتھ، نفسیاتی مریض، تو اس کتاب میں ایک نیا لفظ ہے پیسکوپیتھس یا پیسکوپیتھی، ہم آج اس کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو مصنف نے باب نمبر 2 میں لکھا ہے رابطے کے طریقے، یعنی پیسکوپیتھس اور ویشیوں سے کیسے بات کریں۔ کرسٹوفر بیری ڈی کی کتاب ٹاکنگ ود پیسکوپیتھی اینڈ سیویجز میں ان لوگوں سے بات چیت کے پیچیدہ طریقوں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو پیسکوپیتھک خصوصیات اور رویے رکھتے ہیں۔ ایسے افراد سے بات چیت کرنا منفرد مشکلات پیش کرتا ہے، لیکن مناسب تیاری اور ان کی ذہنیت کو سمجھنے سے ان بات چیتوں کو بہتر طریقے سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ بیریڈی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ شروع ہی سے ایک مثابت تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ ان افراد سے پورے اعتماد اور تجسس کے ساتھ بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ اکثر پورے اعتماد رویے پر مثبت رد عمل دیتے ہیں۔ ایسا تعلق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی کچھ خصوصیات کو دہرایا جائے لیکن اپنی عزت نفس کو بھی برقرار رکھا جائے۔ مثال کے طور پر پرکشش رویہ دکھا کر ان کے دفاعی مورچے کو کم کیا جا سکتا ہے اور انہیں کھلا پن قبول کرنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ مصنف پیسکوپیتھ سے سوالات کرنے کے لیے مخصوص تکنیکس بتاتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ وہ جال سازی اور فریب میں ماہر ہوتے ہیں۔ ایک کارگر طریقہ یہ ہے کہ کھلے سوالات پوچھے جائیں جو انہیں اپنے خیالات اور جذبات پر بات کرنے پر مجبور کریں۔ اس طریقے سے نہ صرف ان کی سوچ کی گہرائی تک پہنچا جا سکتا ہے بلکہ ان کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے ان کے بیانات میں تضاد بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ بیریڈی اس بات کی اہمیت پر زور دیتے ہیں کہ بات چیت کے دوران لچکدار رہا جائے اور سوالات کو ان کے جوابات کے مطابق بدلا جائے۔ اس کے علاوہ کتاب میں بیریڈی کے انٹرویوز کے حقیقی واقعات بھی شامل ہیں جو دکھاتے ہیں کہ ماہر رابطہ کار ایسی غیر متوقع صورتحال کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ ان مثالوں کے ذریعے قارئین صبر و استقامت کی طاقت دیکھ سکتے ہیں۔ پیسکوپیتھس کی عیاری سے گھبرا جانا آسان ہے لیکن پرسکون اور قابو میں رہنا اکثر مفید بات چیت کا باعث بنتا ہے۔ مصنف ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جہاں غور سے سننا اور حکمت عملی کے ساتھ وقفہ لینے سے وہ بات چیت کو واضح سمت میں موڑ پاتے ہیں۔ مزید یہ کہ بیریڈی ان افراد کی پوشیدہ اور فریبی چالوں کو پہچاننے کی اہمیت پر بات کرتے ہیں اور وہ قارئین کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ ان کی پرکشش یا دلکشش شخصیت کے جال میں نہ پھنسیں۔ ایسی چالوں سے ہوشیار رہتے ہوئے اور پیشہ ورانہ رویہ برقرار رکھتے ہوئے انسان ان کے زیر اثر آنے یا جذباتی الجھنوں سے بچ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر رابطے کے طریقوں پر یہ باب ان لوگوں کے لیے ایک بے بہا ذریعہ ہے جو پیسکوپیتھک افراد کو سمجھنا یا ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ بیان کردہ حکمت عملیوں کو اپنا کر اور ان پیچیدہ شخصیات کی باریکیوں کو سمجھ کر لوگ ان افراد سے مؤثر اور محفوظ طریقوں سے بات چیت کرنے کی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں جو پرکشش اور وحشیانہ رویے کی دوہری لکیر پر چلتے ہیں۔ یہ تھا جی باب نمبر 2 جو مصنف نے اپنے الفاظ میں لکھا۔ ابھی ہم اپنے تجزیے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیریڈی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ سائیکوپیتھ سے بات کرتے ہوئے سوالوں کی نوعیت اہم ہوتی ہے۔ کھلے سوال جن میں کیوں، کب اور کیسا جیسے الفاظ شامل ہوتے ہیں اور ان کے ذہن کو حرکت میں لاتے ہیں،
اور جب وہ بولنے لگتے ہیں تو ان کی سچائی اور جھوٹ کے بیچ کی لکیر ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے الفاظ کے پیچھے ایک خالی پن چھپا ہوتا ہے، ایسا خالی پن جہاں احساسات کی گونج کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ باب ہمیں صرف بات چیت کا فن نہیں سکھاتا، یہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ خاموشی بھی ایک زبان ہے۔ سائیکوپیتھ کے ساتھ گفتگو دراصل ایک آئینہ ہے جس میں کبھی کبھار ہمارا اپنا چہرہ بھی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جو لوگ دوسروں کو پڑھنے نکلتے ہیں کبھی کبھار خود اپنے اندر کے اندھیرے سے روبرو ہو جاتے ہیں، اور شاید یہی اس کتاب کا سب سے